پیپلز پارٹی کے اندر یہ مسلم لیگ کے اندر جو وراثتی نظام چل رہا ہے اس کو توڑ سکتا ہوں. میں آئین توڑ لیتا ہوں, میں اللہ کا قانون توڑ لیتا ہوں, میں سماج کے اندر قانون توڑ لیتا ہوں, مجھے پولیس والے کچھ نہیں کہتے. آج مجھے کون سے قانون نے روکا ہوا ہے؟ آج میں پیپلز پارٹی چھوڑنا چاہوں, میں یہاں اس پروگرام میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, ختم. سیاستدان خواب دکھاتا ہے, اس کو خواب ہی دکھانا چاہیے. ہم نے کہا خان صاحب آئیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جی لڑائی لڑنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. وہ تو نہ تو 70% کو ماننے کو تیار ہے اور نہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو ماننے کو تیار ہے. بنے گجرات میں گردنوا میں کئی اضلاع کے اندر ایک ریجنل اخبار کے طور پہ بڑا اہم نام پیدا کیا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے راجہ طارق صاحب کی. انہوں نے اور ان کے بعد ان کے بچوں نے, ان کی پوری ٹیم نے یہ کام کیا ہے. اب آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کی ہے, آج آپ نے پہلے مہمان کے طور پہ مجھے بلایا, میری عزت افزائی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, جذبہ نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جذبہ پوڈ کاسٹ پیشن آف سکسیس ود کاشف ندیم. ناظرین, آج ہمارے پروگرام کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں, پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں. آپ 2 مرتبہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. آپ یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم کی کیبنٹ میں وزیر برائے اطلاعات و نشریات رہے. پھر آپ کو گلگت بلتستان کا پہلا گورنر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سابق دور حکومت میں آپ مشیر برائے کشمیر امور بھی رہے. ناظرین, بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں اور آپ ضلع گجرات کے شہر لالہ موسیٰ کی پہچان ہیں, بلکہ آپ کے نام سے اب لالہ موسیٰ کو پورے پاکستان میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. آج ان سے جو گفتگو ہوگی وہ سیاست میں آج جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے چند سوالات کریں گے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے ہمارے مہمان, جی ہاں بالکل, سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ. تو آئیے ان سے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. ویری وارم ویلکم ٹو آور شو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ the first guest of our program on one of جذبہ podcast with کاشف ندیم. بہت شکریہ جی. جذبہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ گجرات میں ہمارا ایک بڑا معتبر نام ہے جرنلزم میں. اخبار نے بڑا نام پیدا کیا. آپ اپنے پوڈ کاسٹ شروع کی ہے اور اپنے پہلے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. میں آپ کا بھی اور جذبہ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یو ویلکم سر. سر یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے, ویسے تو آپ نے اتنے زیادہ پروگرام کیے ہیں, یہ سوال بھی جو ہے وہ تقریباً پاکستان کے عوام کو زبانی اس کا جواب یاد ہے, لیکن پھر بھی ڈفرینٹ اینگل سے اپنا ذرا مختصر فیملی بیک گراؤنڈ بتا دیجئے کہ آپ کیا کسی بیوروکریٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی سیاسی فیملی سے, یا پھر آپ کسی بڑے صنعت کار فیملی سے آپ کا تعلق ہے. اور اپنی پڑھائی کے سلسلے میں بتائیے گا کہ آپ ایچیسونین ہیں, کیونکہ جتنی وزارتیں آپ پہ اپنی خدمات سارا انجام دے چکے ہیں اور جس قدر آپ کا سیاسی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے, اس حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس پوزیشن پر جو ہمارے سیاستدان آتے ہیں وہ بہت بڑے جاگیردار خاندان, بڑے بڑے صنعت کار, اور پھر کم از کم ایچیسونین تو ضرور ہوتے ہیں. تو ذرا پلیز آپ بتائیے کہ آپ اپنا. بہت شکریہ جی. میں تو بالکل ایک کامنر سے گھر سے ہوں. میرے والدین ایک ضلع گجرات کے بڑے زمینداروں میں نہیں تھے, چھوٹے سے زمیندار تھے. شہر کے ساتھ ہماری زمینیں آ گئیں, ذرا قیمتی ہو گئیں تو حیثیت بہتر ہو گئی, اور سادہ سی زندگی تھی. کوئی بیوروکریٹ ہمارے خاندان میں نہیں ہے, کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہے, کوئی انڈسٹریز نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے آج بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, کاروبار اپنے کرتے ہیں. اور میرے والد صاحب اپنی خدمات کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. وہ پہلے لالہ موسیٰ میونسپلٹی کے وائس چیئرمین رہے, اس وقت ایوبی دور میں وائس چیئرمین ہوا کرتے تھے 60s میں. پھر ان کے بعد میرے چچا مرحوم حاجی محمد اصغر صاحب, وہ ہمارے شہر کے چیئرمین رہے. پھر 85 میں وہ MPA بنے, پھر 88 میں MNA بنے, اور میرے والد 77 میں MPA بنے. تو اس طرح کامل تھا. پیپلز پارٹی. تو آپ کا سیاست میں آنا کیسے؟ میں 2001 میں جب لوکل باڈیز کا الیکشن ہوئے تو میرے بھائی چھوٹے بزرگوں کے بعد
ہم ذرا مشکل حالات میں تھے. میرے دونوں بزرگ, میرے والد اور میرے چچا, وہ دنیا سے چلے گئے. تو چھوٹے بھائی ندیم اصغر قائرہ نے یونین کونسل کا الیکشن لڑا, الحمدللہ وہ جیت گئے. تو پھر ان کا تحصیل کونسل کا الیکشن لڑا تو وہ تحصیل ناظم بن گئے. تو مجھے سارے پارٹی نے ایک متفقہ طور پہ, میں کوئی عملی سیاست میں آنے والا نہیں تھا, میں ویسے سیاست کا بڑا زبردست اس میں اپنے حصہ لینے والا تھا. عملی سیاست کے اندر میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا, میں یونیورسٹی میں بھی اپنی جگہ رہا, میں ایک پروگریسو پالیٹکس کا حصہ تھا. جلسوں جلوسوں کے اندر بھرپور شرکت کرنا, تیاریاں کرانا, کارکنوں کے ساتھ بینر لگانا, پوسٹر لگانا. ہمارے دور میں پوسٹر اپنے ہاتھوں سے لئی بنا کے لگاتے تھے, اس دور میں کمپنیوں سے نہیں لگتے تھے. سو ہم اپنے ہاتھوں سے لگاتے تھے, پولوں پہ چڑھ کے جھنڈے لگاتے تھے. لیکن وہ سارے شہر کا ایک اجتماعی فیصلہ کہ مجھے الیکشن لڑایا گیا ندیم صاحب کی جگہ, تو میں ناظم بن گیا. ناظم بننے کے بعد میں ضلع گجرات کی جو ہماری ضلع کونسل تھی اس کا ورچوئل, جب ناظم تھا تو اس کا ممبر بن گیا. اور یہاں پہ اس وقت چوہی شفاعت صاحب, چوہی شجاعت صاحب کے جو بھائی ہیں وہ ضلع ناظم تھے, اور ان کی ہمیشہ کی طرح فوج سے بھی ذرا بنتی تھی. تو وہاں اس وقت بڑا کمال یہ تھا کہ اپوزیشن کے اندر بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی تھی, پڑھے لکھے وکلاء تھے اور بڑے جوش میں, بڑے تالا. تو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بڑا, اور ہم نے مل کے یہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل میں, مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اس وقت ایک ایسا ماحول کریٹ ہوا کہ ضلع کونسل کے اجلاس سننے کے لیے لوگ آتے تھے. جی بالکل, وہ ضلع اسمبلی جو ہے اس وقت ویسے بھی یہ نیا نظام جو ہے متعارف کروایا گیا تھا. وہ تھا, اور پھر ہمارے جو مطلب اس میں جوش و خروش اتنا تھا کہ, اور ہم بڑا زور سے بحث بواسا کرتے ہیں, حکومت کی جو پالیسیز تھی ان کو کرٹیسائز کر کے اس کو درست کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بعد 2002 کا جنرل الیکشن آ گیا, تو فیملی نے مجھے کہا کہ تم الیکشن لڑو. میں ویسے عملی سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب بی اے کی کنڈیشن لگائی گئی تھی, کیا یہ نہیں, بی اے کی کنڈیشن تو بڑے بھائی صاحب بھی کوالیفائی کرتے تھے, لیکن میں جب ناظم بن گیا تو میری ایک شناخت بن گئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ بزرگوں کی زندگی کے بعد ہمارا فیصلہ یہی تھا کہ بڑے بھائی طاہر زمان صاحب ہیں اور چھوٹے ندیم, یہ دونوں پالیٹکس کریں گے, لیکن امتداد زمانہ کہیے, چانس کہیے, گڈ لک کہیے, جو بھی اس کو نام دیجیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, تم الیکشن لڑو. سو میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا. مشکل الیکشن تھا, اللہ کا فضل رہا, میں وہ الیکشن جیت گیا. اس کے بعد پھر فیملی نے مجھے کہا کہ اب تم کنٹینیو کرو. اگلا الیکشن آیا, پھر جیت گئے, پھر وزیر بن گئے, پھر کئی وزارتوں کے وزیر رہے. جی بہت ماشاء اللہ, جی بہت زیادہ وزارتوں کے وزیر ہیں. سر آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ فلاسفی ہے؟ میری ایجوکیشن جی, میں لالا موسیٰ کے نارمل اسکول جو کہ ایلیمنٹری کالج کے ساتھ ایک مڈل اسکول ہوا کرتا تھا, پہلے وہ پرائمری تھا پھر وہ مڈل ہوا, تو میں نے مڈل یعنی 8ویں جماعت تک وہاں پڑھا. 10ویں میں نے میٹرک جو تھا وہ اسلامیہ ہائی اسکول لالا, میں ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. اچھا, یو آر ناٹ این ایسٹونین اور کوئی ملٹری کالج کا بیک گراؤنڈ کوئی ایسا؟ ہم بالکل ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھے, اور اس پہ فخر ہے. اور اس کے بعد میں نے ایف اے جو تھا وہ میں نے پرائیویٹلی کیا. میں میٹرک کے بعد ایف سی کالج داخل ہوا, لیکن جس طرح کلنڈر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارا ایک گروپ تھا, بس ہمیں لڑائیوں کے چکر میں ایسے جیسے اسٹوڈنٹس کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, تو ہم کچھ گروپ کے لوگوں کو ایف اے کا امتحان ہونے والا تھا, تو ہم کالج سے نکل آئے یا نکال دیے گئے. پھر میں نے پرائیویٹلی ایف اے کیا, پھر میں نے بی اے جو ہے وہ کھاریاں ایف جی کالج کھاریاں سے کیا. اور ایف جی کالج کھاریاں میں جب 3rd ایئر میں تھا تو مجھے گروپ نے, میں گیا ہی تھا تو مجھے گروپ نے کہا کہ یونین کا الیکشن ہے تو تم الیکشن لڑو. تو میں الیکشن لڑا اور الیکشن جیت گیا. بس اس کے بعد بی اے وہاں سے کیا, پھر میں نے فلسفی میں داخلہ لیا اور میں نے ایم اے فلسفی کیا پنجاب یونیورسٹی سے. پھر کچھ عرصہ وہاں رہنے کے لیے بہانہ تھا, تو پھر ایسے ہی پرائیویٹلی امتحان دیتے رہے. تو پولیٹیکل سائنس, کبھی کسی شغل میں, کبھی کسی. دل نہیں کرتا نا یونیورسٹی سے واپس آنے کو, تو بہانے تلاش کرتا ہے بندہ, تو یہ بھی ایک بہانہ تھا. لیکن سر جیسے آپ کی ایک ہم اکثر دیکھتے ہیں آپ کی کبھی سیمینار میں آپ اسپیچز سنتے ہیں, آپ کی ٹی وی پر آپ کے ٹاک شوز جب ہوتے ہیں, تو آپ کی جو گفتگو ہے سر, وہ جیسا آپ بیک گراؤنڈ اپنا ایجوکیشن کا بتا رہے ہیں, میٹرک کیا, پھر اس میں جو ہے پرائیویٹ چلے گئے, پھر آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف آئے,
تو یہ جتنی آپ کی یہ اس میں ہمیں نظر آتی ہے فلاسفی، ہم تو میں سمجھتا ہوں یو آر دی فلاسفر آف پاکستان پالیٹکس، اور آپ جس طرح کی گفتگو پالیٹکس کے حوالے سے کرتے ہیں وہ جس میں آپ جمہوریت پسند اپنا رویہ جو ہے آپ کا نظر آتا ہے، پھر آپ آئین پسندی کی بات کرتے ہیں، پھر آپ جو آج کل سیاست ہے اس میں جو جس طرح کی اس وقت روش چل چکی ہے اس کے خلاف جس طرح آپ بات کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. میرا جی کوئی خاص نہیں ہے، یہ کوئی علم کسی کے پاس کسی کی میراث نہیں ہے. یہ درست بات ہے کہ وہاں جو بڑی بڑی درس گاہیں ہیں وہاں بڑے اعلیٰ اساتذہ پڑھے لکھے لوگ، اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے نا جی وہاں پہ، تو ان کو موقع ملتا ہے، وہ زیادہ پالش ہو جاتے ہیں. گجرات شہر کے کچھ ہمارے دانشور بزرگ ایسے تھے، کچھ شعراء ایسے تھے، سچی بات ہے ان کے نام تو بڑے نہیں ہوئے لیکن کیونکہ شاید وہ گجرات میں تھے اور سادہ مزاج تھے، ورنہ انہوں نے اتنا کمال کا لکھا ہے، اتنے کمال کے علوم کے ماہر تھے، اتنے کمال کے شاعر تھے کہ آپ یقین کیجئے بڑا حیران کون ہوتا ہے بندہ. تو یہ کسی علاقے کی معراج نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اساتذہ بڑے کمال کے تھے. مجھے ایک یہ شروع سے رہا کہ میں اپنے سینئر سے دوستی رکھتا تھا، اپنے ہم عمروں سے بھی ہوتی تھی لیکن زیادہ تر میری دوستی جو تھی، میرا وقت گزرتا تھا وہ اساتذہ کی محفل میں. ہمارے ہاں اسکول لائف سے ہی ہمارے ہاں جو سرکاری ملازمین تھے، بینک ملازم تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کا دور تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے. تو میں نے 74 میں میٹرک کیا اور پھر 75 76 میں کالج تک گئے. پھر 78 کے بعد ویسا ماحول بن گیا، 77 میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیا گیا، مارشل لا لگ گیا، تو پھر ہم اس میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے تھے. تو وہ ایک ڈائلاگ کا دور تھا، آپس میں مباحث سے، کتابیں پڑھنے. تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ اساتذہ کے ساتھ بیٹھنے سے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کمپنی کرنے سے پھر شوق پیدا ہوا کہ یہ جاسوسی ناول پڑھے جائیں. تو ہمارے دور میں لائبریریز ہوتی تھیں، آج کے بچوں کو تو نیٹ اویلیبل ہے، ہمارے یہاں نیٹ تو نہیں تھا، بہت بڑی. تو ہمارے محلہ کریم پر ہم ایک لائبریری ہوتی تھی پرائیویٹ، تو وہاں سے ہم 4 آنے دے کے کتاب لاتے تھے اور وہ کتاب پڑھ کے واپس کرنی، پھر کچھ 4 آنے ہونے، پھر کتاب لے آنی. تو ابن صفی کی سیریز اور عمران سیریز، اور پھر یہ پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ جب شوق ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر میں نے اسلامک ہسٹری کو پڑھا. تو وہ نسیم حجازی کے ناول پڑھے، بڑے سحر انگیز تھے وہ اس دور کے تحت. بعد میں پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں، اس میں بہت ساری وہ واقعات ایسے ہی تھے انہوں نے، لیکن ایسے جو بھی اسے کہہ لیجئے، لیکن اس دور میں بہت فیسینیٹ کرتے. اس کو چلتے چلتے پھر مذہب پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، تو مذہب کے علم کے بارے میں شروع ہو گئے. پھر میں نے حدیث کا مطالعہ شروع کیا، کچھ عرصہ کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ رہا، کچھ عرصہ کے لیے پیر صاحبان کی محفلیں اٹینڈ کی. تو یہ جو یہ وقت گزرتا گیا تو یہ اندر ایک جذبہ، کیونکہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی سوالات کی، تو وہ کیوریوسٹی آگے بڑھتی گئی اور میں بھی چلتا گیا. پھر پڑھتے پڑھتے بس اللہ کا فضل رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسی دور میں مجھے کچھ دوستوں کی استفائل جو پاکستان میں ترقی پسند لوگ تھے ان کی شاعری اور ان کا ادب پڑھنے کا موقع ملا. تو پھر ترقی پسند مصنفین کے ذریعے ڈاکٹر مبارک علی کو پڑھنا شروع کیا. اسی طرح اور جو علماء تھے یا تاریخ دان تھے یا تو ان کو پڑھا. پھر تاریخ کا ایک اور شغف آیا. پھر پڑھتے پڑھتے پھر لیفٹ کو پڑھنا، پھر سوشلزم پڑھنا شروع کیا. تو پھر ایکسٹریم پہ ادھر بھی گئے. تو میں آج بھی جس چیز کی مجھ پہ سب سے زیادہ چھاپ ہے وہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میرے فکر پہ جو بھی تھوڑا بہت میں جانتا ہوں یا میرے دماغ میں ہے وہ اس پہ سوشلزم کی یا سوشلسٹ فلسفی کی بہت. ابن خلدون سے تم متاثر نہیں آپ؟ ابن خلدون یقیناً تاریخ کے بہت بڑے آدمی ہیں. مسلمان سائنسدانوں میں بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں، لیکن ان 2 سائنسدانوں کی، میں تو ان کو سائنسدان ہی کہتا ہوں، تھے تو تاریخ دان. ایک ابن خلدون تھے اور ایک ابن رشد تھے. ان دونوں کی، ویسے بہت سارے علماء تھے لیکن ان 2 کی جو خدمات ہیں خاص طور پہ وہ اقوام عالم میں اور خاص طور پہ ویسٹ میں جو روشن خیالی کی تحریک چلی، جو رینیسانس ہوا،
اس کے اندر ان کا بہت بڑا رول تھا، کیونکہ ان دونوں نے بہت بڑے بڑے جو بت تھے وہ توڑے، علم کے جو رکاوٹیں تھے وہ ختم کی. مثلا ابن خلدون نے پہلی دفعہ تاریخ کو اس کے جدلیاتی رنگ میں، اس کے میٹیریل فیکٹرز کی وجہ سے جو کیا ایفیکٹ آتے ہیں اس کے تحت تاریخ لکھنی شروع کی اور اس کی بنیاد فراہم کی. وہ ایک بہت بڑا لیپ تھا، بہت بڑا جمپ تھا، جس سے علم کے راستے میں کھڑی دیواریں ٹوٹی. اور جو مذہب کی جکڑ تھی، کرسچینٹی کی بہت خوفناک جکڑ تھی علوم کے اوپر چرچ کی، اس کو ابن رشد نے توڑا. اور ابن رشد نے اس وقت مسلمانوں میں اور خاص طور پہ کرسچن میں سب میں روشن خیالی کی یا روشن فکری کو روکا جاتا تھا. تو انہوں نے اس کو توڑا کہ جو سائنس ہے یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ مذہب کا سوال اور ہے، سائنس کا سوال اور ہے. مذہب کا ٹروتھ اور ہے، سائنس کا ٹروتھ اور ہے. اور آپ اس کو دونوں کو الگ الگ رکھ کے آپ نے دیکھنا، آپ نے ایک ہی اینک سے یا ایک ہی پیرامیٹر سے ان کا جائزہ نہیں لینا. اس سے جو رشد کی تحریک تھی وہ بڑی تیزی سے یورپ میں پھیلی اور 200 سال تک اس کا بڑا عروج رہا. اور اس دونوں مسلم سائنس جو تھے فلاسفرز، ان کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے روشن خیالی کی تحریک میں اور رنیسانس میں بہت بڑا رول ادا کیا. تو سر کیا یہی جو انفلوئنس ہے آپ کی جو پولیٹکس ہے اس میں نظر آتا ہے ہمیں، سے ایک فلاسفی نظر آتی ہے آپ کے، جو ہے ایک تھاٹ نظر آتی ہے جو ہمیں عام سیاستدانوں میں نظر نہیں آتی. تو آپ سر موروثی سیاست اور جو اس وقت کلچر ہے پاکستان کا سیاست میں، اس کے حوالے سے آپ سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے موروثی سیاست کا تو میں خود پیداوار ہوں. میں کہوں کہ میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں. میرے والد اور میرے چچا سیاست میں تھے، بھائی سیاست میں آیا تو فیملی نے کہا جی ہمارا حق ہے، ہم سیاست کریں گے، MNA لڑیں گے. سو میں پہلے اپنی قابلیت کی بنیاد پہ نہیں آیا تھا، اب بھی قابلیت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں اسی طرح آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جس سماج کا حصہ ہوتے ہیں نا جی، آپ کے جو رشتے سماج میں بنتے وہی ہوتے ہیں. ہم ایک ایسے سماج میں ابھی نہیں ہیں جس میں یہ خاندانی وراثت ختم ہو. دیکھیے نا جی، اگر مذہبی طور پہ دیکھیں تو پیر صاحبان جو ہیں انہی کے بچے پیر ہوتے ہیں، نسل در نسل چل رہا ہے. میجورٹی میں ڈاکٹرز کے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، زمینداروں کے بچے زمیندار ہوتے ہیں، کاروباریوں کے بچے کاروباری ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے بچے سیاستدان بن جاتے ہیں. لوگ بھی ہم بھی چاہتے ہیں اور لوگ بھی ہمیں اسی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سر مجھے یہ اس اور میں ذاتی طور پہ اس پہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ جو جابرانہ نظام تھے یا اتھارٹیرین رول سے ایک جدید ریاست یا ڈیموکریٹک ریاست یا ایک میرے نظر میں تو جو خالصتاً اسلامی ریاست کا تصور ہے، اس کی طرف سفر کرنے کے لیے جو بنیاد ہے، جو اس کی اساس ہے، وہ ہے ہی یہ. باقی تو اس کی فکری اساس الگ پیدا ہوتی رہے گی، لیکن اس کی ایک بنیادی اساس ہے کہ آپ اتھارٹیرین سماج سے آپ ایک پارٹیسپیٹری سماج کی طرف آئیں. اور جو اسلام کا کلیہ ہے نا کہ آپ شورائیت کے تحت فیصلے کریں آپس میں، وہ فیصلہ اتھارٹیرین یا بادشاہت یا جاگیرداری اس کو توڑے. تو جب تک آپ جاگیردارانہ نظام یا سرمایہ داری کے رشتے یا جاگیرداری کے رشتوں سے سماج کی شناخت کریں گے، قبیلوں کے تحت، برادریوں کے تحت، مسلکوں کے تحت آپ سوسائٹی کو تقسیم کریں گے، یہاں جمہوریت نہیں آ سکے گی، یہ سماج آگے نہیں بڑھ سکے گا، بلکہ ہم گول گول دائروں کے اندر گھومتے رہیں گے اور کبھی عذاب آ جائے گا، کبھی تھوڑی بہتری ہوگی، لیکن اسی میں چکر لگاتے رہیں گے. جمہوریت جہاں جہاں آئی ہے انہوں نے اپنی شناختیں ان معاشروں نے تبدیل کی ہیں. انہوں نے اپنے پرانے ماضی سے اس کی جو کمزوریاں تھیں، جو خامیاں تھیں، جاگیرداری کے رشتے تھے، لینڈڈ ایرسٹوکریسی کے رشتے تھے، اس کو ختم کیا. جو مذہبی چھاپ تھی اس کو کمزور کیا، اس کو سائڈ لائن کیا کہ آپ اپنا کام کریں. تو وہ ایک نئی شناخت کے تحت، علم کی شناخت کے تحت، کردار کی شناخت کے تحت، جو متقی کی شناخت ہے، علم والے کی شناخت ہے، کردار والے کی شناخت ہے، جو اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس شناخت کے تحت جو آگے بڑھے گا وہ معاشرہ جو ہے وہ جمہوری بن سکتا ہے. سر میں کیونکہ سوال آپ سے جو کرنا چاہتا تھا، اگر میں وہ ڈائریکٹ آپ سے وہ سوال کرتا تو بڑی آسانی سے آپ اس کا جواب دیتے اور مجھے توڑ پھوڑ دیتے میرے سوال کو. لیکن اب چونکہ میں نے آپ کی اپنی تھاٹ جو ہے وہ مل چکی ہے تو اب سوال اچھے اینکر کا کمال ہی یہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ سوال نہیں کرتا،
وہ پہلے دائیں بائیں سوال کرتے 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 ایک جالا بنتا آتا ہے اور پھر بالکل اپنے مہمان کو سامنے کھڑا کر کے پھر ٹک سوال کرتا ہے اس پہ. میں یہی چاہ رہا تھا کیونکہ میں سمجھ سکتا تھا کہ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا آپ نے جو حال کیا ہے کہ ہوسٹ کا ٹی وی ٹاک شو میں. تو سر نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی کسی کی تصدیق نہیں کرتا, لیکن وہ کبھی کبھی ہوتا ہے بندہ پتہ نہیں کس موڈ میں ہو, یہ بندہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے کہ سوال بار بار اگر کر رہے ہوں. تو سر میں چونکہ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے سر موروثی سیاست آپ نے بالکل درست فرمایا کہ لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, پھر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر, پیر کا, لیکن سر اس نظام نے پاکستان میں ایک جمود تو سر پیدا کر دی ہے نا, پاکستان آگے بڑھ نہیں رہا ہے. دیکھیں اب صاف سی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کیا کچھ نہیں کیا گیا, اور پھر سر کیا یہ ضروری تھا کہ یہی ہوتا؟ اسی طرح سر کیا یہ ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی میں بھی وہی موروثیت جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ چلتی؟ تو کیا یہ دیکھیں وہ میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں آپ کے قائد جو ہیں چیئر پرسن, ان کی فلاسفی, ان کی تھاٹ جو ہے سیاست, اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. ابھی پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ دو جماعتیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ دو بڑی جماعتیں ہیں, تیسری جماعت جو ہے وہ تو ابھی اپنا اس نے ڈینٹ جو ڈالنا تھا سیاست پہ وہ تو ڈالا ہے, اس پہ بات ہم کریں گے. تو سر کیا حقیقی جمہوری روایات کے خلاف نہیں جا رہی ہیں دو جماعتیں؟ سر ذرا کھل کے بات کیجئے گا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سر ڈیفینڈ کریں. نہیں, میں بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتا اور مجھے کوئی بات کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں. رائٹ. جہاں تک تعلق موروثیت کا ہے بالکل ہے, کوئی شک نہیں ہے. میں انکار بھی کروں تو وہ اپنی جگہ حقائق میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ چوائس ہے؟ آنسر از نو. کیا میں پیپلز پارٹی کے اندر یا مسلم لیگ کے اندر جو وراثتی نظام چل رہا ہے اس کو توڑ سکتا ہوں؟ آنسر از نو. اس لیے کہ لوگ جس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں, جس کی آواز سنتے ہیں, جس کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں, بنیادی طور پہ اس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور وہ اگر ایک بھٹو صاحب کو ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کا بیٹا ہے, تو لوگ اگر اس چین کو پسند کرتے ہیں, اس کو ووٹ دیتے ہیں, اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں, تو میں اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو وہ چیز کرنی پڑے گی. تو میں تو بار بار, یہ آپ کے پروگرام میں نہیں, میں تو 10 پروگرام اس پہ کر چکا ہوں کہ جب تک ہمارے سماج کے اندر یہ پرانے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں, ہم جدید مغربی سوچ جو ہے, فکر جو ہے, یعنی یہ یاد رکھیے جمہوریت صرف ادارے بنا دینے سے نہیں آ جاتی, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, ان اداروں سے نہیں آ جاتی, الیکشن کرا دینے سے نہیں آ جاتی. جمہوری رویے ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رویے سماج کے نہیں بدلتے آگے بڑھنے کا عمل نہیں ہوگا. آپ ذرا ضلع گجرات کو دیکھیں, یہ تو آپ بڑی پکچر دکھا رہے ہیں نا. آپ ضلع گجرات کو دیکھیں, ضلع گجرات کے جتنے لوگ اس وقت پالیٹکس میں ہیں, وہ تو سر فیملی نظر آ رہی ہے. آپ چودھری صاحبان کی دیکھ لیں, اب میری فیملی کو دیکھ لیں, آپ میرے مخالفین کو دیکھ لیں. اسی طرح ویری فیو لوگ آتے ہیں جو نئے اس میں داخل ہوتے ہیں, اور ان کی بھی اپنی کوئی نہ کوئی جو طاقت ہوتی ہے. سو پبلک کی طاقت کے اوپر, اور پبلک ووٹ بھی نہیں دیتی. یہ انٹلیکچولی پڑھے لکھے لوگوں کی یہ بحث ضرور ہے اور بڑی درست ہے کہ یہ جو فلسطینی نظام ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے آ کے ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا تھا اس میں اس کو زیادہ ہوا دی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی قانون سے ٹوٹے گی؟ کیا یہ کسی انقلاب سے ٹوٹے گی؟ آنسر از نو. خان صاحب نے بھی شاہ محمود صاحب کے بعد ان کی بیٹی کو ٹکٹ دیا, ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا, پرویز خٹک صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دیا. اس طرح جتنے بھی نام آپ لیتے چلے جائیے گا. ہمارے اپنے ضلع میں آئیں گے, یہاں بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا. کوئی وہ جو نوٹیبل تھے, ٹھیک ہے وقت کے ساتھ تھوڑے بہت کمزور ہو جاتے ہیں لوگ, لیکن ان کی اپنی ایک شناخت ان کے بزرگوں کے حوالے سے ہے, ان کی پالیٹکس کے حوالے سے نہیں, ان کے انٹلیکٹ کے حوالے سے نہیں ہے, ان کی خدمات کے حوالے سے نہیں ہے. سو یہ جب تک میں آپ اپنی پارٹی میں جب تک آپ کو مجھے میرے پاس جب آپشن کو نہیں ہوگا تو میں آئی ایم ہیپی, اس لیے کہ میری جماعت کے اندر بہت ساری آزادیاں وہ ہیں جو کہیں اور نہیں ہیں. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے, یہ کسی ایک جماعت میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ فکری تبدیلی ہے. جب آپ کی سماج کے اندر یہ گروتھ ہوگی, سوسائٹی ایٹ لارج, یار جو معاشرہ آج بھی چودھریوں میں, ملکوں میں, سیدوں میں, کمیوں میں تقسیم ہو, جو غیر اسلامی بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے,
اس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ مہذب معاشرے کی طرح بیہیو کر کے کیا ہمیں اس بنیاد پہ لوگ ووٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے؟ ان سوچوں کے ساتھ لوگ ووٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے؟ نہیں دیتے لوگ ووٹ. لوگوں کا اپنا ایک حق ہے اور آپ بھی جانتے ہیں لوگ ووٹ کس بنیاد پہ دیتے ہیں. مطلب کبھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس بندے کا کردار کیا ہے؟ اپنے باقی لوگ تو بعد میں جانتے ہوں گے, مجھے لالا موسیٰ والے تو جانتے ہیں, گجرات والوں کو گجرات والے تو جانتے ہیں, لیکن پھر لوگ ووٹ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی روایت کے تحت وہاں لگے ہوئے ہیں, وہ اپنی لوکل مخالفتوں کے تحت وہاں لگے ہوئے ہیں, ان کو ہمارے کرداروں سے غرض ہی نہیں ہے. جس دن یہ ایک بڑی اہم بات ہے, قانون اور آئین سے زیادہ بڑا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. آئین چھوٹی چیز ہے, میں آئین توڑ لیتا ہوں, میں اللہ کا قانون توڑ لیتا ہوں. نماز نہیں پڑھتا, مجھے کوئی نہیں پوچھتا تم نہیں پڑھتے. میں روزہ نہیں رکھتا, مجھے کوئی نہیں پوچھتا تم روزہ کیوں نہیں رکھتے. سوسائٹی کے نام یہ اللہ کا قانون ہے. میں سماج کے اندر قانون توڑ لیتا ہوں, مجھے پولیس والے کچھ نہیں کہتے. باقی لوگ چلے, وہ میرا ایک فیس ویلیو بنی ہوئی ہے. لیکن اس ساری فیس ویلیو کے ساتھ, اس سارے اختیار کے ساتھ, اس ساری شناخت کے ساتھ آپ مجھے کہیں کہ تم معاشرتی رویے روایت کے خلاف ایک لنگوٹا پہنو اور لالا موسیٰ بازار سے گزر جاؤ, کسی کو چھیڑو نہیں, گزر جاؤ, تو آپ مجھے کروڑ روپے بھی دیں, میں نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ سماجی رویے کے خلاف ہے. سو بس اس بات سے پریشان, لوگ کہیں گے یہ کیا ہے, سو میرا امیج خراب ہوگا. سو جب تک آپ سماجی دباؤ کھڑا نہیں کرتے, ڈیموکریسی کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ڈیموکریسی کا سیاسی یہ سماجی رویہ ہے. تو لوگوں کے رویے انسانوں کو ٹھیک کرتے ہیں. اللہ کا ڈر میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے خیر, لیکن اللہ کا ڈر بڑا چھوٹا سا ڈر ہوتا ہے. لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگ اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہیں. وہ بھائی اللہ سے ڈرے ہیں تو آپ برے سے برا بندہ, آپ یو نیم ورسٹ کائنڈ آف مین, آپ برے سے برے بندے کا نام لیں, وہ شراب پیتا ہوگا, وہ جوا کھیلتا ہوگا, وہ دیگر جرائم کا شکار ہوگا, وہ زیادتیاں کر رہا ہوگا, لیکن وہ کمرے میں بیٹھ کے دو چار دوستوں کے ساتھ مل کے سب کچھ کر لے گا, لیکن وہی کام وہ چوک میں کھڑا ہو کے نہیں کرے گا. یہاں اور اس پہ کیا فرق ہے؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے, ہر جگہ کا علم رکھتا ہے. یہاں اور وہاں میں فرق یہ ہے کہ یہاں سوسائٹی نہیں دیکھ رہی اور وہاں سوسائٹی دیکھ رہی ہے. تو جو خلق کا پریشر ہے نا, وہ بڑا ڈٹرمننگ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو وہ پیدا کرنا ہوگا, اس کے لیے سماجی تحریکوں کی ضرورت ہے, اور یہ گریجول ہونا ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ لگ جائے. قوموں کی تاریخ میں شارٹ کٹ انقلاب سے لگتے ہیں, اور انقلاب بڑا خونی رستہ ہوتا ہے, آسان رستہ نہیں ہوتا. لوگ انقلاب کے نعرے تو مارتے ہیں, انقلاب پہ عمل نہیں کر سکتے. لیکن سر کویسچن از اسٹل دیئر کہ اگر ایسی ہی صورتحال چلتی رہی, لیکن اب ایک بڑا ہوا کا جھونکا میں نے محسوس کیا جب بلاول بھٹو زرداری ایز پارٹی چیئر پرسن وہ سامنے آئے, اور پھر انہوں نے جس طرح سے اپنی جو ہے ایکسٹیریئر منسٹری جو ہے سر اس کو ٹیک اپ کیا, اور جس طرح ان کا فیس سامنے آیا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ایک نوجوان لیڈر جو ہے وہ نوجوانوں کی ترجمانی کرنے کے لیے, بلا شبہ وہ بے شک وہ ایک موروثی سیاست دان ہی تھے, لیکن سر ایک نیا جھونکا ہوا کا. لیکن سر جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے اس میں جب بلاول بھٹو زرداری کیمپین کرنے کے لیے نکلے تو سر وہی ایک نواز شریف کے خلاف چل رہے ہیں, اور وہی خواب, اور وہی میں اتنے لاکھ گھر بنا دوں گا, میں اتنی نوکریاں دے دوں گا, وہ خواب جو عمران خان نے دکھائے تھے وہ پورے نہیں کیے سر. اسی طرح کی انہوں نے مجھے وہ سر ان میں وہ جو ہے ایک جو نئی چیز آنی چاہیے تھی, جو ایک نوجوانوں کے لیے ہوپ آنی چاہیے تھی, وہ سر کیوں وہ نہیں ایسی سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان کے بچوں کو سیاست کرنے کا حق ہے. وہ تو ہے سر, وہ تو کوئی فوجی کے بچے کو سیاست کرنے کا حق ہے, جج کے بچے کو سیاست کرنے کا, آپ کے بچے کو سیاست کرنے کا حق ہے, ملک کے ہر طبقہ فکر کو. اس طرح ایک بندے کو آپ اس بنیاد پہ ڈپرائیو نہیں کر سکتے کہ تیرا والد کیونکہ سیاست میں تھا یا دادا تھا لہٰذا یو آر ڈسکوالیفائڈ. سر وہ تو ہو گیا, میں اس پہ آنے لگا. جی جی. اب سوال یہ ہے کہ لوگ ووٹ کس کو دیتے ہیں, اس کو آگے لگانا ہے نا. جی وہ تو ہو گیا سر. اگر آپ نے آئیڈیلزم کے تحت چلنا ہے تو اور صورتحال ہے. رہی بات بلاول صاحب کی, بلاول صاحب کا, ہم دنیا میں اس خطے کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ ہندوستان میں دیکھیے نا وہاں بھی وراثتی نظام ہے, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش میں دیکھیے وہاں بھی. اچھا یہ وراثت جو ہم کہتے ہیں نا, وراثتی نظام,
یہ بھی ایک مس انٹرپریٹیشن ہے. رائٹ. اس لیے کہ بادشاہوں کی وراثت اور ہوتی تھی, وہاں جو بلڈ لائن ہوتی تھی وہ کمپلسری تھی, اس کو اوبے کرنا, اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کو ان کا حاکم ہوتا تھا. شہزادے نے بادشاہ بننا ہے, وہ ووٹ نہیں اس نے بننا ہے اور اس کی اطاعت کرنا مجھ پہ فرض ہے. اگر میں وہ اطاعت نہیں کرتا, اس کو بادشاہ نہیں مانتا, تو میں وہاں زندہ نہیں رہ سکتا. سو میری ایگزسٹنس اسی بنیاد پہ ہے. میں اسے اچھا سمجھوں, برا سمجھوں, اچھا نفرت کروں, لیکن میں نے اس کو اوبے کرنا ہے. یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں, میرے والد صاحب پیپلز پارٹی میں تھے, میں پیپلز پارٹی میں آ گیا. آج مجھے کون سے قانون نے روکا ہوا ہے؟ آج میں پیپلز پارٹی چھوڑنا چاہوں, میں یہاں اس پروگرام میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, ختم. اکثر لوگ چھوڑتے ہیں پارٹی. سو ختم ہو گیا نا. سو مجھے کس نے پابند کیا ہوا ہے؟ لیکن میں صرف کوئی انٹلیکچوئل انالیسس تو کر نہیں رہا, میں تو نیچے گراؤنڈ کے اوپر پالیٹکس کر رہا ہوں, اور وہاں میں نے دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں, کس لیڈرشپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ کون سا لیڈر ہے جس کا ویژن باقی لیڈروں سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے میرا تجزیہ درست ہو سکتا ہے میرا تجزیہ درست نہ ہو, آپ کسی اور لیڈر کو پسند کرتے ہو. تو یہ کہنا کہ یہ موروثیت کے تحت ہم پہ مسلط ہے, کوئی موروثیت نہیں ہے. مجھے کس نے روکا ہوا ہے؟ بلاول صاحب کا کہ وہ الیکشن میں آئے تو انہوں نے تقریریں جو کی وہ وہی رویہ تھا کہ نا روایتی. سر میں گزارش کرتا ہوں, انہوں نے بہت ساری باتیں انقلابی بھی کی. ایک بات تو یہ ہے کہ سیاستدان خواب دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو خواب ہی دکھانے چاہیے, یہ یاد رکھیے. اچھا, آپ بھی خواب دکھاتے ہیں, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. مولوی صاحبان بھی خواب دکھاتے ہیں. مجھے کیا پتا ہے کہ میں نے کہاں سے اللہ کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے, میں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, میں نے تو کہانی سنی. مجھے بتایا گیا بچپن میں کہ اللہ دنیا کا خالق و مالک ہے, اس کے پیغمبر تھے, پیغمبروں میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے, اور ان کی یہ حدیث ہے, اور ان کی یہ سنت ہے. تو میں نے اس کہانی کو درست تسلیم کر لیا. پھر اب جو بڑا ہوا, اپنی عقل کے اس کو کسوٹی پہ پرکھا تو مجھے درست لگا, میں نے اس کو فالو کرتا ہوں. اب اسی طرح مذہب کو ایک طرف رکھیے, سیاستدان ہے وہ بھی خواب دکھاتا ہے. اب وہ حکومت میں آئے گا, وہ آپ کو کہتا ہے میں آیا تو میں آ کے ایجوکیشن میں یہ کروں گا, میں ہیلتھ میں یہ کروں گا, میں مکان بنا کے دوں گا, میں غریبوں کے لیے یہ پالیسیاں دوں گا, میں نوجوانوں کے لیے. تو اس نے خواب ہی دکھانا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو اسی طرح, باقی لوگ بھی ہر سیکٹر میں خواب ہی دکھائے جاتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈی جاتی ہیں, ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں, پھر ان ٹارگیٹس کے فالو کیا جاتا ہے. وہ کتنا فالو ہو سکتا ہے, کتنی تعبیر مل سکتی ہے, 40%, 50%, 60%, 100% خواب اچیو نہیں ہوتے, لیکن ٹارگیٹس وہ ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شراب بیچتے ہیں. خوابوں کی حقیقتیں ہوتی ہیں, شرابوں کی حقیقت نہیں ہوتی. سو شراب 1% بھی اچیو نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ صرف خیالوں میں ہوتے ہیں. لیکن وہ اتنے حسین ہوتے ہیں, اتنے لچھے دار ہوتے ہیں, اور آپ کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. کچھ ہمارے ہاں سیاستدان, کچھ ہمارے ہاں باقی سیگمنٹس آپ کے اندر بھی ایسے ہیں, اور کچھ مولوی صاحبان یہ ہمیں شراب بیچتے ہیں. عمران خان نے شراب بیچا ہے, لوگوں نے شراب کو بہت سراہا ہے, اس کے پیچھے بھاگے ہیں. اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ جس چیزوں کے خلاف خان صاحب آئے تھے ان کا نمبر 1 نعرہ کیا ہے؟ کیا نعرہ ہے آپ بتائیے؟ عمران خان کی پوری سیاست میں اگر سب سے بڑا نعرہ نکالنا ہو تو کیا ہے؟ جی میں نہیں سر, آپ بتائیں نا سر. کرپشن یہی کہتے ہیں نا, وہ سب سے بڑی, وہ کہتے ہیں بیماریوں کی سب سے بڑی جڑی ہے. اس کو ختم کریں گے تو باقی سب ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو جائے. اور ان کی اپنی جماعت کے صدر کون ہے؟ کون ہے وہ؟ مطلب ماضی میں کچھ نہیں, کون ہے؟ القابات سے نوازتے رہے ہیں وہ سر. پرویز علیہ صاحب, ان کو عمران خان صاحب کیا کہتے رہے. اب میں کیا کروں؟ میں آج کے عمران خان کو مانوں جس کی جماعت کا صدر چودھری پرویز الہی ہے, یا میں کل کے عمران خان کو مانوں؟ تو میں کیا کہوں؟ یہ شراب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح اور دسیوں جس چیز کا نام کہیں گے میں لیتا جاتا ہوں, میں پوری کہانی بیان کرتا جاؤں. سو میں مثال دے رہا تھا. سو یہ شراب بیچنے والے جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے حسین لگتے ہیں, اور یہ لوگ ان کے ساتھ بڑی تیزی سے جڑ جاتے ہیں. مذہب کے اندر بھی بڑی خوبصورتی سے سر آپ نے جو چیئرپرسن راول بھٹو زرداری نے جو کیمپین میں جو کچھ دکھایا ان کو ہاتھ, اور جو کچھ عمران خان نے دکھایا, میں ایک اور بتانے لگا ہوں, میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ مذہب کے اندر
اگر ایک عالم دین آپ کو یہ کہے کہ آپ نے اللہ کا حکم ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے اور اپنا کاروبار اور ڈیوٹی بالکل آنیسٹلی دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ان اسٹرکٹ رولز کے تحت جو اسلامک انجنکشنز ہیں ان کے تحت زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو وہ اچھا تو لگے گا، لیکن آپ اس کو فالو کم کریں گے، بڑے کم لوگ ہوں گے اس کے فالوور. آپ ذرا سماج کو دیکھ لیجئے نا. ایک بندہ بیٹھا ہے میرے جیسا، وہ آ کے باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں نے چھو منتر کرنا ہے اور آپ نے جنت میں چلے جانا ہے، آپ نے فلاں جگہ فلاں پہاڑی پہ چڑھ جانا ہے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. سو یہ تو شراب ہے نا، یہ خواب تو نہیں ہے. خواب تو وہ ہے جو دوسرا عالم کہتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ یہ عمل کریں گے، یہ اچھے اعمال ہیں، اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ اس کے نتیجے میں جنت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. سر یہ فرسٹ ٹائم یہ جو فلسفی ہے نا جی خواب اور شراب والی، وہ آپ بیان کی ہے نا، جو یہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ کسی سیاستدان کے منہ سے سنی ہے. دیکھ لیجیے اگر ایسا نہیں ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا تو یہی ہے. سو ہمیں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنی چاہیے، سرابوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. کوئکلی یہ دو جماعتیں سر، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سوسی طور. سر پہلے دن سے آج تک جو ہے پاکستان میں یہ دو پارٹی برس اقتدار رہی، صرف ماسوائی یہ 2018 سے لے کے 3.5 سال تک ہو. سر اس میں دونوں جماعتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف سر استعمال ہوتی رہیں، جس کا اعتراف بینظیر بھٹو شہید بی بی نے اور میاں نواز شریف نے مساق جمہوریت کے کر کے وہ کیا. سر اس کے بعد بھی تو یہی ہوا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سر ہمیں ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی دکھائی دی. اگر یہ مضبوط ہو ملک کے مفاد میں اور ملک کے دفاع میں تو پھر تو سر ٹھیک ہے، لیکن یہ سر کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں اس بات کی کہ انہوں نے مضبوط کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ گرو کرتی ہے. انسانی رویے انسان سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے. یہ کسی ایک دن میں اعلان نہیں ہوتا. ایک دن میں تو پیغمبروں کے کہے پہ سارے لوگ ٹھیک نہیں ہو گئے تھے. تو یہ بھی رویے تبدیل ہوتے ہیں. ڈیموکریسی میں یوں ہی ہوتا ہے کہ آپ گریجولی اپنی عادات بدلتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی آپ فکر کے طور پہ چیزیں تبدیل کرتے ہیں، پھر اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، پھر لیڈرشپ سیٹل کرتی ہے اور یہ ایوالو ہوتی چلی جاتی ہے. آگے اپنی غلطیوں سے سیکھتے جاتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، اپنے ماضی سے سیکھا، اپنے ساتھ ہونے والی جاتیوں سے سیکھا، اپنے علم کے مطابق وہ ایک فلسفہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ میاں صاحب کے پاس لے کے گئیں اپنی نفرتیں بھلا کے. اب ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں وہ نفرتیں ہیں اور نفرتیں بکتی ہیں. آج جہاں ہم کھڑے ہیں، جس دور میں کھڑے ہیں، آج گالی دے کے بات کرنا، گالی دے کے سیاست کرنا، اگلے کی تحریک اور توہین کرنا، یہ بڑا کام گنا جاتا ہے. اچھا لیڈر مقرر وہ گنا جا رہا ہے جو دوسروں کو بڑے لیول پہ گالیاں دے اور کھلے عام دے سکتا ہے. جس عہد کے اندر یہ عالم ہو جائے کہ ایک جماعت کا ایک لیڈر ایک جملہ کہتا ہے، ایک لفظ کہتا ہے کہ پروگرام تو یہ ہو گیا، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ انتہائی ایک گھٹیا لفظ ہے جو ہم اپنے بچوں کے، اپنی فیملی کے سامنے نہیں بول سکتے. اور وہ سر بن جائے اور وہ آپ کے ہاں ٹرینڈ بن جائے اور سماج کے اندر خواتین و حضرات اس کو تمسخر کے طور پہ استعمال کرنا شروع کریں. اب ذرا سماج کی حالت تو دیکھیے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. سو عرض یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ گریجولی ہوتا ہے، ہوگا. میں بتاتا ہوں، بلاول صاحب نے جب یہ عمران خان کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی ہم معترض تھے نا کہ یہ حکومت شفاف الیکشن سے نہیں آئی. ہم بھی مسلم لیگ بھی معترض، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اسمبلیوں میں گئے، ہم نے کہا جی الیکشن شفاف نہیں ہوئے لیکن ہم انڈر پروٹیسٹ آ گئے ہیں، ہم اسمبلیاں چلائیں گے. اب ایک وقت کے اندر آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے سارا کچھ نہیں لے سکتے. رویے انسانوں کی طرح اداروں کے بھی بن جاتے ہیں، ان رویوں کو تبدیل کرتے وقت لگتا ہے. آپ گریجولی اپنے اداروں سے ان کو آئینی دائرے کے اندر لے کے جاتے ہیں. ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی بڑا امتحان ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ اپنے ادارے کو مستحکم کرتے چلے جائیں، باقی ادارے آپ کو آپ کے تابع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ خود ہی نہیں ہوں گے اس قابل تو کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو چلے جیسے بھی گزارا کیا، ہم نے خان صاحب کو دعوتیں دیں،
ہم نے کہا خان صاحب آئیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں. اس کے جواب میں گالیاں تھیں, مغالطات تھے, توہین تھی, تضحیک تھی, اور وہ آج بھی کر رہے ہیں. اور ہم آج تک تضحیک بھی برداشت کرتے ہیں, توہین بھی برداشت کرتے ہیں, گالیاں بھی سنتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب لڑ کے الٹیمیٹلی ہمارے علاقائی بہانوں سے بھی کہ لوگ لڑ پڑتے ہیں, فیملی کے لوگ ہیں, دوسری فیملی کے ساتھ اپنے برادری میں لڑ پڑتے ہیں, کسی اور سے لڑ پڑتے ہیں, دشمنی پڑ جاتی ہے, قتل و غارت ہو جاتی ہے 2 نسلوں میں 3 نسلوں میں. الٹیمیٹلی ان کو یہ لوگ سمجھانے والے ہوتے ہیں اس وقت بھی کہ چھوڑو, رہنے دو, اور صلح کر لو, فلاں کرو, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. وہ ایک نسل میں دوسری نسل میں بندے مر گئے, نقصان ہو گئے, کاروبار برباد ہو گئے, پھر جا کے کہیں سمجھ آتی ہے, اور پھر ٹیبلوں پہ بیٹھ کے صلح ہی ہوتی ہے. ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے, خان صاحب کو جب کہتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. اور آج بھی حیرانگی یہ ہے کہ آپ جیسے دوست بھی جب یہ سوال اٹھاتے ہیں تو مجھے بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں کہہ رہے ہیں. مثلا میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈائلاگ کرو. اب ڈائلاگ میں یہ نہیں ہوتا نا کہ میں اچانک, اب میں 60-65 سال کا ہو گیا ہوں, 64 سال کا, اس عمر میں بیٹھ کے میں باتیں کر رہا ہوں, اور آپ مجھ سے توقع کریں کہ میں 64 سال میں جو خرابیاں مجھ میں تھی اچانک میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو میری کچھ رہیں گی, کچھ میں ریکٹیفائی کروں گا, کچھ میری اگلی نسل اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی. اسی طرح یہ جمہوری عمل بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب تو ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے. ملک چلانا ہے سیاستدانوں نے, مسائل کا حل کرنا ہے سیاستدانوں نے, مضبوط کرنا ہے پارلیمان کو. کن کے خلاف کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی لڑائی لڑنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ نے قوتیں لے لی ہیں. یہی ڈائلاگ ہے نا خان صاحب کا, ان سے ہم نے قوت واپس لینی ہے. تو وہ قوت کیسے واپس لو گے؟ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ تو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, ان سے بات کروں گا. اب آپ خود فیصلہ کر لیں, قوم فیصلہ کر لے کہ اس ڈائلاگ سے وہ کس کو مضبوط کر رہا ہے, یا وہ کیا کر رہے ہیں. وہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, وہ جمہوری قوتوں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو بات ان کی ہے ٹھیک ہے, کسی دوسرے کے ان کے مینڈیٹ, وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا, اوکے. آپ کہتے ہیں میری 40-50 سیٹیں زیادہ تھی وہ چھین لی گئی, فیئر انف. اب یہ بتائیے کہ وہ سیٹیں اگر آپ کو فرض کرے, آپ کی بات فرض کرے وہ بات درست ہے, اور فرض کرے وہ سیٹیں ان کو مل گئیں, تو اس کے بعد بھی تو کچھ سیٹیں ہیں نا جو بقایا ہیں, اور وہ پاکستان کے لوگوں نے الیکٹ کیے ہیں لوگ, وہ دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں. اور جن علاقوں سے خان صاحب کے لوگ جیتے ہیں وہاں پہ بھی, مطلب فرض کرے کسی جگہ بھی عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کا بندہ جیتا ہے یا آزاد حیثیت میں جیتا ہے, تو اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو بھی ووٹ پڑا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی پڑا ہے, JUI کو بھی پڑا ہے, باقی جماعتوں کو. اگر اس ووٹ کو اکٹھا کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ 60% ہو اور پی ٹی آئی کا 40% ہو, یا وہ 70% ہو یا 30% ہو. لیکن وہ تو نہ تو 70% کو ماننے کو تیار ہے, اور نہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو ماننے کو تیار ہے. یعنی اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, میں دیکھتا ہی نہیں ہوں, میں بات ہی نہیں کرتا, لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں. سر یہ جو ایک صورتحال چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا, اور اس پہ بھی الزام ہم پہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی مجھ سے سوال کریں گے ابھی کہ جی پھر آپ ڈائلاگ کا کیوں نہیں کرتے, حکومت یہ ذمہ داری کیوں نہیں, روز سوال ہوتا ہے نا ہم سے. میں نے یہ سوال نہیں کرنا تھا. نہیں, میں بتا دیتا ہوں, مجھ سے روز سوال ہوتا ہے کہ جی آپ سیاستدان کیوں یہ نہیں کرتے, کیوں یہ ڈائلاگ نہیں کرتے. تو میں ان سے روز کہتا ہوں کہ بھائی اگر تو ڈائلاگ میری وجہ سے رکا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی تو حاضر ہے, مسلم لیگ تو حاضر ہے, جس کی وجہ سے رکا اس سے کہو. لیکن سر یہ صورتحال جو ہے یہ آپ کو کہیں رکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, یہ جو ایک وار سی صورت پیدا ہو چکی ہے بٹوین دا پی ٹی آئی, یا کہہ سکتے ہیں آپ عمران خان اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. یار یا تو ایک ایوولوشن ہے, گریجولی بندہ وقت سے سبق سیکھ ہی لیتا ہے. جلد سیکھ لے تو نقصان کم ہوتا ہے, دیر سے سیکھے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے. سیکھنا تو الٹیمیٹلی ہے. مجھے اس کا کوئی شارٹ ٹرم میں سولوشن نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کرے میری اسیسمنٹ غلط ہو, اللہ کرے کہ ان کو زیادہ شعور آ جائے, وہ بہتر طریقے سے اس معاملے سے نکل سکے. یہی ایک بہتری کا سامان ہوگا, ملک کے لیے بھی کوئی اچھی نوید ہوگی. پنجاب کے گورنر کے لیے آپ کا نام زیر بحث ہے. یہ گورنر تبدیل ہونے ہیں, اس میں یہ بات پرنسپلی طے ہے کہ 2 گورنرز پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے جائیں گے, پنجاب اور KPK کا. میری جماعت نے بھی پنجاب کے لیے جو نام کنسیڈر ہو رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا سنا جا رہا ہے, اس میں میرا نام بھی شامل ہے, باقی دوستوں کا نام بھی شامل ہے. یہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. پھر کہیں پہلے کی طرح جب آپ کا نام پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے بھی آیا تھا, جب یوسف رضا گیلانی کو سیک کیا گیا تھا, تو اس وقت بھی سر 2 نام تھے, چودھری احمد مختار مرحوم اور آپ کا نام تھا. تو
اب آپ کا نام گورنر کے لیے آ رہا ہے سر, تو اس میں کیا کچھ چانس؟ اس وقت بھی تھا جی, وہ اس وقت کیونکہ ہمیں ووٹ درکار تھے کاف لیگ سے اور وہ ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے, ہماری مقامی مخالفت اپنی جگہ ہے, تو ان کا حق تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پارٹی کے ساتھ تو ہیں, اس کو ووٹ نہیں دے سکتے, تو ٹھیک ہے بسم اللہ. اس وقت کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, اور جس کا بھی فیصلہ کرے کہ زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, جو فیصلہ کریں گے سب کے لیے قابل قبول. کون سے نام ہیں 2-3 سر؟ کئی دوستوں کے نام ہوتے ہیں جی, میں کیا نام. سر بہت شکریہ سر, Thank you, ہمیں بہت وقت شکریہ. دیا, ہمارا آج پہلا پروگرام تھا تو بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہمیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں آپ کی جذبہ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جذبہ نے, میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جذبہ نے گجرات میں گردنوا میں کئی اضلاع کے اندر ایک ریجنل اخبار کے طور پہ بڑا اہم نام پیدا کیا. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے راجہ طارق صاحب کی, انہوں نے اور ان کے بعد ان کے بچوں نے, ان کی پوری ٹیم نے یہ کام کیا ہے. اب آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کی ہے, آج آپ نے پہلے مہمان کے طور پہ مجھے بلایا, میری عزت افزائی کی ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے. تھینک یو.